کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ مرید بھی تھے۔ شیخ نے مریدوں سے کہا، تم لوگوں کو بہلول کا پتہ معلوم ہے؟ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ اس پر لوگوں نے کہا، پر وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کرو گے؟ شیخ صاحب نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ شیخ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ صاحب نے جواب دیا، میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو قاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ بہلول نے پہلا سوال کرتے ہوئے پوچھا، اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے، کیوں نہیں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں۔ چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں اور دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا۔ کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید بغدادی کی طرف جھٹکا دیا۔ پھر اس سے کہا، تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ ابھی تک کھانے پینے کا طریقہ نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹ دیتا ہے۔ اس سے کچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پیچھے پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، تم کون ہو؟ میں شیخ بغدادی ہوں، جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے انداز سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ جانتے ہوں گے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں جانتا ہوں۔ تو بتاؤ پھر کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول کے احکامات کی طرف توجہ دلا دیتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی بات نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نکات نظر میں رکھتے ہوئے حضرت جنید بغدادی نے اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کیں۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔
مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا، بھائی، مجھے جو اس سے کام ہے تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب معلوم نہیں ہیں، سونے کا طریقہ تو معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے۔ بہلول نے کہا، اچھا بتاؤ پھر تم کس طرح سوتے ہو؟ بغدادی نے کہا، جب میں عشاء کی نماز اور درود و ضیاف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کی قبر میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے وہاں سے چلنا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں جتنی باتیں تم نے کہی ہیں وہ سب چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سن لو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیز ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتن سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے وہ تریک ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، شیخ نے بے ساختہ کہا۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی طلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے لفظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر بہلول نے کہا، اس طرح سونے کے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو۔ تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید بغدادی کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔